إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال تعالى في مقام آخر واذكروا الله في أيام معلومات. لائق احترام محترم معزز سامعین، کسی بھی چیز کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے کے لیے اس چیز کے بارے انسان معلومات حاصل کرتا ہے. ہمارے مزاج میں کئی ایک چیزیں ہیں جو کسی چیز کو اہم بنا دیتی ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی شے کے بارے قسم اٹھا دی جائے وہ اہم ہو جاتی ہے. یعنی قسمیہ طور پہ کسی بات کو بیان کر دیا جائے، کوئی قسم دے کے کسی بات کو بیان کرے کہ یہ بات ایسے ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اہم معاملہ ہے، اس کے بارے اس نے قسم اٹھا دی. اور پھر جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ چیز کتنی اہم ہوتی ہے. جیسے قرآن مجید کی قسم انسان اٹھا لیتا ہے، قرآن کتنا اہم ہے. اللہ رب العزت نے اپنے سے علاوہ سب کی قسم اٹھانے سے منع کیا ہے. فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے وہ شرک ہے. بہرحال لوگ پھر بھی کوئی کس کی قسم اٹھا رہا ہوتا ہے، کوئی کس کی قسم، ان کے نزدیک وہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کی قسم اٹھاتے ہیں ہم، تو اللہ کی اہمیت تو ہے ہی ہے، قرآن مجید کی بھی اہمیت ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. تو جب اللہ قسم اٹھا لے تو پھر اس کی اہمیت کیا ہوگی. جس چیز کی رب خود قسم اٹھاتا ہے وہ کتنی اہم ہوگی، اس کا اندازہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی چیزوں کی قسم اٹھائی ہے. ایک تو قسم اٹھائی جاتی ہے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اس کو پختہ کرنے کے لیے، کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے. لیکن اللہ کا قسم اٹھانا، اللہ کی بات میں شک نہیں، کسی قسم کا شک نہیں ہے. اللہ کی بات مستند ہے، اتھینٹک ہے، بغیر کسی شک کے ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے. لیکن اللہ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے جس کی میں قسم اٹھا رہا ہوں. جیسے اللہ نے قسم جو ہے نا کئی چیزوں کی قرآن مجید میں اٹھائی. یہاں پہ کہا والفجر، فجر کی قسم، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اور پھر فرمایا ولیال عشر،
10 راتوں کی قسم، اللہ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے. فجر کی قسم ہے، فجر بڑی اہم ہے، اور 10 راتیں، یہ 10 راتیں بہت اہم ہے، تو اللہ قسم اٹھا رہا ہے. اللہ رب العزت ان کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ کہ وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. ٹھیک ہے، 10 راتیں کون سی ہیں؟ ان 10 راتوں سے مراد مفسرین محدثین کے ہاں عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذو الحجہ کے پہلے 10 دن. لیل کا لفظ دن پہ بھی بولا جاتا ہے، رات پہ بھی بولا جاتا ہے، تو بہرحال اس سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. آپ نے فرمایا افضل ایام الدنیا، کہ پوری دنیا کے جتنے دن ہیں، یعنی دنیا کے ایام سے مطلب یہ کہ پورے 12 سالوں میں جتنے بھی دن آتے ہیں ان سب دنوں میں افضل اگر کوئی ہے تو ایام العشر، وہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ یہ 10 دن اتنے اہم ہیں تو رمضان کہاں جائے گا؟ رمضان کے دن بھی تو بڑے اہم ہیں. اور آپ حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کے کہ یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے. ہمارے ہاں کتنا انتظام کیا جاتا ہے ان دنوں کا؟ ابھی کتنے دن گزر گئے، ہم نے رمضان میں تو ہم کوشش کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہمارے اندر جذبہ خیر کا ہوتا ہے، نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے پتہ ہوتا ہے. رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری ہوتی ہے، رمضان کے اندر کچھ معاملات کیے جاتے ہیں، رمضان کے اندر نیکیاں کی جاتی ہیں، لیکن یہ 10 دن پہلی بات تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر پتہ چل جائے تو پھر بھی ہم ان کو بس ایسے ہی گزار دیتے ہیں جیسے کہ عام دن ہے. رمضان کے دنوں سے بھی افضل یہ دن ہے. ہاں، اگر ان کو تقابل میں بیان کیا جائے، دونوں کو آپس میں ان کو کمپیریزن کیا جائے، تو پھر رمضان کی راتیں افضل ہیں اور یہ دن افضل ہیں. یعنی ایک لحاظ سے رمضان افضل ہے راتوں کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے یہ جو ہم دن ابھی گزار رہے ہیں ذو الحجہ کے پہلے 10 دن، یہ دنوں کے اعتبار سے رمضان سے بھی زیادہ افضل ہے. اور ان دنوں میں جو عبادات جمع ہو جاتی ہیں وہ پورے سال میں کسی دن میں جمع نہیں ہوتی. اب دیکھیں، نماز ہے، نماز تو ہر وقت ہوتی ہے، وہ تو پورے سال میں ہوتی ہے. روزہ ہے، روزہ رمضان کے اندر ہوتا ہے، عام دنوں میں نفلی روزہ تو ہے ہی ہے، تو ان دنوں میں روزہ بھی ہے. 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے ابھی آگے بات آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے جو اس کی فضیلت بیان کی، روزہ بھی آ گیا. زکوٰۃ کا معاملہ وہ کوئی رمضان میں دے دے، چاہے سال کے کسی اور دن میں دے دے، وہ بھی آ جاتی. لیکن حج پورے سال میں کسی دن نہیں آ سکتا، وہ اس کا تعلق انہی دنوں کے ساتھ. یعنی بڑی بڑی جو عبادات ہیں وہ ان دنوں میں جمع ہوتی ہے، رمضان میں تو حج نہیں ہو سکتا. اور پھر قربانی بھی رمضان میں نہیں ہو سکتی. رمضان کے علاوہ جتنے بھی سال کے دن رمضان میں ان کے اندر شامل ہے، ان میں یہ عبادات جمع نہیں ہوتی جو ان دنوں میں جمع ہو جاتی. نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے، حج بھی ہے. یہ جو عبادات اللہ نے جمع کی ہیں، اس سے بھی یہی پتا چلتا ہے کہ یہ دن بڑے افضل، بڑی اہمیت کے حامل. ابھی دن گزرتے جا رہے ہیں، اب بالکل قریب ہو جانا. آپ نے کیا کیا؟ ہم نے ان دنوں کو سمجھا کہ ان کی اہمیت ہے، میں اپنی روٹین چینج کر لوں، میں نے پہلے سے زیادہ عبادات کرنی ہے، پہلے سے زیادہ میں نے جو ہے نا توجہ کرنی. کوئی ہے اس طرح کی بات ہمارے اندر؟ کوئی معمولات زندگی تبدیل نظر نہیں آتے. کیوں ہم عام دنوں کی طرح ان دنوں کو گزار دیتے؟ عبادات تو ویسے ساری زندگی کرنی چاہیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. قرآن نے یہ کہا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان کا آیا تو عبادت کرو یا پھر ذو الحجہ آیا تو عبادت کرو، لیکن کچھ خاص دن اللہ ہمیں عطا کرتا ہے تاکہ ان خاص دنوں میں اللہ فضیلت بیان کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیان کر دیتے کہ پورے سال میں کسی دن کا عمل اتنا فضیلت والا نہیں ہے جتنا فضیلت والا عمل اس دن میں کیا ہوا عمل ہے. تو ہمیں پھر بڑھ چڑھ کے کام کرنا چاہیے. بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مل عمل فی ایام العشر، فرمایا کوئی بھی عمل جو ہے ان دنوں سے زیادہ افضل نہیں ہے. یعنی ان دنوں میں کیا ہوا افضل من العمل فی ہذہ، جو ان دنوں میں افضل ہو عمل ہو وہ کسی دن میں افضل نہیں ہوتا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بل جہاد، کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد بھی ان سے افضل نہیں. یعنی جہاد ان دنوں میں اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے، دوسرے دنوں میں وہ جہاد کر رہا ہے، آپ سے صحابہ کہتے ہیں کہ جہاد تو بہت افضل ہے، اس کو تو جو ہے نا بڑی فضیلت حاصل. آپ نے فرمایا نہیں، جہاد بھی ان دنوں کے عمل سے افضل نہیں ہو سکتا. ہاں وہ مجاہد، آپ نے فرمایا ایک شخص خرج بنفسہ ومالہ،
ایک بندہ نکلتا ہے اپنی جان بھی لے کے نکلا، اپنا مال بھی لے کے نکلا، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، وہ ایک چیز بھی واپس لے کے نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ شہید ہو گیا۔ شہید ہو جائے تو وہ افضل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جہاد بھی افضل نہیں ہے جو عمل ان دنوں میں کیا جائے اس سے۔ اتنے اہم دن ہیں، اتنے اہم دن ہیں، اور ہم کیسے گزار رہے ہیں؟ ہم کس طرح سے ان دنوں کو گزار رہے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ جو ہے نا وہ توجہ نہیں دلائی جاتی، یا پتہ نہیں ہوتا، ہم ان دنوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے دیکھیں پابندیاں لگائی ہیں ان دنوں میں ہمیں، جو کرنے کے کام ہے اللہ نے پہلے پابندی لگا دی۔ قربانی کرنا چاہتے ہو تو اپنی جسمانی صفائی، یعنی جو بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، ویسے تو صفائی کرنی ہے، وہ والی صفائی نہیں کر سکتے، بال کاٹنے ہیں، سر کے بال ہیں، ناخن ہیں، دیگر بال ہیں، اسی طرح اپنی روحانی صفائی بھی کرنی ہے، اپنی روح کو پاک بھی کرنا ہے، نیک بننے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو روح کو پاک کرنے کا سب سے جو بڑا کام توبہ کر لیں۔ اللہ رمضان آیا، بڑے نیک اعمال کیا، لیکن رمضان کے بعد پھر سستیاں شروع ہو گئی۔ بندے جو ہے، انسان جو ہے، اور انسان بھولنے والا ہے، اسے غلطی ہو جاتی ہے۔ پہلے بڑے کام کر رہے تھے، رمضان میں عبادات بھی بڑی ٹھیک ٹھاک تھی، نمازوں کی بھی پابندیاں تھیں، پھر سستیاں کچھ ہو گئی ہیں، اللہ اب توبہ کرتے ہیں۔ یہ دن آئے پھر اللہ دیکھیں محبت کتنی کرتا اپنے بندے سے۔ وہ دن دیے، ابھی وہ ختم ہوئے، کچھ دیری ہوئی ہے، ابھی اللہ نے نئے دن دے دیے کہ ان کے اندر دوبارہ سے جو سستیاں تھی وہ ختم ہو جائے، اور پھر یہ چاقو چوبند ہو کے پھر یہ عبادت کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ نے پھر ہمیں یہ دن دے دیے، خود کو تبدیل کریں۔ جب بندہ کسی اور کے پاس جاتا ہے نا تو تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ دن اللہ نے ہمیں دیے، ان دنوں میں اپنے آپ کو تبدیل کریں، توبہ کر کے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کریں کہ ان دنوں میں نے برائی نہیں کر رہی، میں نے نیک کام کر رہے ہیں، میں نے نماز کی پابندی کر رہی ہے۔ اب گرمی ہے، گرمی کے اندر باہر نہیں نکلا جاتا، جماعت سے نماز پڑھنے کی مشکل ہوتی ہے، اپنے نفس سے مجاہدہ کریں گے، نفس آپ کو بڑا پریشان کرے گا، کبھی کبھی کہتے ہیں نہیں پریشانی ہے بڑی، جو ہے نا وہ صبح اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ ان دنوں میں خاص کوشش کرنی ہے آپ کہ نیک اعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حفت الجنت بالمکارہ، جنت مشکلات سے ہی حاصل ہوتی ہے، یعنی ڈھانپ دیا اللہ نے اس کو ناپسندیدہ چیزوں۔ ہمیں ناپسند لگتا ہمارے نفس کو کہ میں اب گرمی پڑی ہے، باہر نکلوں گا تو میں نماز پڑھنے جانا پڑے گا، مجھے صبح اٹھنا پڑے گا، مجھے جو ہے نا وہ نوافل ادا کرنے پڑیں گے، مجھے دکان بند کرنی پڑے گی، مجھے جو ہے نا وہ سنتیں ادا کرنی پڑے گی، نوافل کے یہ ساری چیزیں نفس نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جنت کی علامت ہے کہ جنت کی طرف آپ نے جانا ہے، تھوڑا تھوڑا جو ہے نا آپ کو ناپسندیدہ چیزوں کا سامنا بھی ہوگا۔ تو اللہ ہمیں ان دنوں کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق، گناہ سے باز۔ اللہ رب العزت نے خاص طور پہ ان دنوں کا ذکر کیا، اور کیا فرمایا؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان دنوں میں خصوصاً اللہ کہہ رہا ہے گناہ سے بچ جانا، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا۔ یہ دن بڑے اہم دن ہیں، یہ دن بڑی فضیلت کے دن ہیں۔ ان دنوں میں گناہ کو چھوڑ دو، جیسے ان میں نیک کام کی فضیلت بڑھ گئی نا، پوری دنیا پورے سال میں کوئی دن میں ایسا افضل عمل نہیں ہو سکتا جو ان دنوں میں ہو، تو گناہ کی نحوست بھی بڑھ جاتی ہے، گناہ بھی ان دنوں میں بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو اس طرح کے دن عطا کرتا رہتا ہے۔ نیت ابھی سے کر لے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا۔ اگر آپ بالفرض نہیں کر سکے، سستی ہو گئی، نیت کا تو اجر ملے گا نا۔ نیت اپنی رکھیں تو عشرہ ذوالحجہ کا ہر دن قیمتی دن ہے، جو آپ نے گزار لیے وہ چلے، لیکن اب ان کو قیمتی بنانا ہے۔ سب سے پہلے توبہ کر، روحانی صفائی ہوگی، اب توبہ کر کے اب نیک اعمال کی طرف آ جائیں۔ اور 9 ذوالحجہ جو ان دنوں میں آئے گا، عید سے ایک دن پہلے، وہ خاص اہمیت کا حامل ہے، وہ بھی اللہ نے اس میں رکھا۔ قرآن مجید کا آغاز ہوا رمضان کے اندر، پورا قرآن رمضان میں نازل تو نہیں ہوا، لیکن رمضان میں آغاز ہوا قرآن مجید کا، اور اختتام کب ہوا ہے؟ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ ذوالحجہ کے اندر آیت نازل ہوئی۔ یعنی قرآن کا آغاز بھی بابرکت تھا، رمضان بہت برکت والا ہے، اس میں اللہ نے آغاز کیا، اور قرآن کا اختتام بھی اللہ نے برکت والا کیا، اور ذوالحجہ کی جو ہے نا وہ دنوں میں رمضان کا قرآن کا اختتام کر دیا۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے یہ بڑے بابرکت دن، قرآن کا اختتام اللہ نے ان دنوں میں کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، وہ ایک یہودی آیا، کہتا تمہیں ایک آیت اللہ نے نازل کی، اگر وہ ہم میں نازل ہو جاتی تو ہم اس آیت کو جس دن میں وہ نازل ہوئی عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں وہ کون سی آیت ہے؟ وہ کہتا الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی یہ آیت اتنی اہم ہے کہ اللہ نے تم پہ دین کو مکمل کر دیا، اللہ نے قرآن مجید کو مکمل کر دیا ہے
تو یہ آیت اتنی اہم ہے، وہ کہتا ہم اس کو عید بنا لیتے، یعنی ذوالحجہ کے اندر قرآن کا اختتام ہوا ہے، اور پھر 10 تاریخ کو قربانی ہوتی، یعنی 10 ذوالحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس دن اتنا خوش ہوتا ہے، اس دن قربانی سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اللہ اکبر یباہی بہم الملائکہ، اللہ فرشتوں پہ فخر کر رہا ہوتا ہے، دیکھو دنیا میں میرے بندے میرے لیے قربانیاں کر رہے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں پہ فخر کرتا ہے بندوں کا نام لے کے، میرے بندے میرے لیے قربانیاں کر رہے ہیں، تو اس کا قربانی کا تعلق بھی ذوالحجہ سے ہے، تو ذوالحجہ کے دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے، 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنے کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الذی قبلہ والذی بعدہ، اس دن کا اگر کوئی روزہ رکھے 9 ذوالحجہ کا، اللہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیتا اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف کر دیتا۔ ہمیں چاہیے سارے دنوں کے روزے کی کوشش کریں، ان دنوں کے اعمال میں یہ بات بھی شامل، روزہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے کا روزہ رکھتے تھے، فرض نہیں ہے لیکن آپ رکھیں گے تو اس روزے کی فضیلت پورے سال کے دوسرے دنوں سے افضل ہو جائے گی، اور رمضان کا روزہ رہ جائے قضائی ہو جاتی ہے، لیکن ان کے روزے کی قضائی نہیں ہے، اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات، اگر نہیں رکھتے بعد میں قضائی نہیں دے سکتے، تو یہ فضیلت اسی کو ملے گی جو روزہ رکھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے کا روزہ رکھا کرتے، تو ہمیں بھی چاہیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال کریں، ان میں جو اعمال کرنے چاہیے ہمیں، اب اس کی طرف آپ کی توجہ دلا کے بات ختم کرنی ہے۔ سب سے پہلا جو عمل ہے جو صحابہ بھی کیا کرتے وہ تکبیرات کا اہتمام کرنا، صحابہ بازاروں میں نکل جاتے، ان دنوں میں تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ پڑھتے، نمازوں کے بعد پڑھتے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے شاید کہ ذوالحجہ آ گیا ہوا ہے انہوں نے ایک دفعہ بھی تکبیرات نہیں پڑھی ہوں گی؟ کتنے لوگ ہم میں ایسے ضرور ہوں گے جنہوں نے ایک دفعہ بھی تکبیرات نہیں دہرائی ہوں گی؟ حالانکہ ان دنوں کے اعمال میں تکبیرات شامل ہیں، آپ کی مارکیٹ میں کب کسی کو نظر آیا وہ گزر رہا اور تکبیرات پڑھ رہا ہے؟ ہمیں شرم آتی ہے، دین کا کام کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور گانے گنگنا رہے ہوتے ہیں، لوگ یہاں پہ باہر کسی بھی پبلک پلیس پہ ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں آتی، لیکن دین کا وہ کام کر رہا تو ہم شرماتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے میں تکبیرات پڑھ رہا ہوں۔ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا آپ کی مارکیٹ میں یا ادھر کہ لوگ گزرے ادھر سے اور تکبیرات اونچی اونچی پڑھے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر کے بیٹے عبداللہ، وہ بازار میں نکلتے، مارکیٹ میں نکلتے اور کیا کہتے کہ میں مارکیٹ میں نکل کے تکبیرات پڑھوں گا، مجھے دیکھ کے لوگ بھی پڑھیں گے، اور وہ اونچی اونچی تکبیرات پڑھتے اور ان کو دیکھ کے لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیتے۔ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نظر آئی ہمیں؟ ہمارے ہاں یہ کام ہی نہیں ہوتا، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہمیں دین کا کام کرتے ہوئے شرم محسوس، ہم آر محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ کام کرو۔ آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، آپ کے نیچے کوئی آفس میں جو ہے لڑکے کام کر رہے ہیں، کوئی وہاں پہ آپ ایسا اہتمام کریں، سب سے کہیں تکبیرات پڑھو بھی، یا آپ داخل ہوا آپ نے پڑھ دی ساروں نے دیکھ کے آپ پڑھ، اس طرح کی کام ہے ہی کوئی، اس طرح کی چیزیں کوئی نہیں۔ تو یہ ان دنوں کا ایک عمل ہے، اور 13 تاریخ تک یعنی عید کا دن 10، اس کے بعد 11 12 13 ایام تشریق، ان 13 تاریخ تک تکبیرات کہنی چاہیے، یعنی 13 تاریخ کی عصر تک تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کے چاند نظر آنے سے لے کے، ابھی تک ہم نے میرے خیال میں نہیں کیا ہوگا، وہ بھی اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ اللہ نے خصوصی طور پہ کہا وَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ان دنوں میں ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو اللہ۔ ایام معلومات سے مراد کون سے دن ہے؟ عید کا دن بھی اس کے اندر شامل ہے، یوم عرفہ کا دن، 9 ذوالحجہ کا دن بھی اس میں شامل ہے، اور جو پہلے دن ہے 10 دن یعنی 8 دن پہلے، 9 ذوالحجہ کا 9واں دن اور قربانی کا 10واں دن، یہ 10 کے 10 دنوں میں اللہ کہتا زیادہ ذکر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، آپ نے فرمایا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ التسبیح والتکبیر والتحلیل، تسبیح کیا کرو، تکبیر کہا کرو، اور تحلیل لا الہ الا اللہ کہا کرو، یعنی تکبیرات وہی بات، آپ تکبیرات کریں اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے، تسبیح بھی آ رہی ہے، تکبیر بھی آ رہی ہے، تحلیل بھی آ رہی ہے، اور جب بندہ رب کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں بھی ویسے، وہ مجھے یاد تھا ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو پھر اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔
اور اللہ کیا کہتا ہے وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے، سب کے ساتھ یاد کرتا ہے، اکٹھا ہو کے یاد کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں بھی اس کو سب کے درمیان میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجمع میرے پاس ہے وہ خیر منہم، ان سے بہتر ہے۔ اللہ فرشتوں میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ تکبیرات، تسبیحات، یہ سارا اہتمام انسان کو ان دنوں میں لازمی کرنا چاہیے۔ تکبیرات کی بات ہوگی، چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، قرآن نے بھی تو یہی کہا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ اور رجال لا تلہیہم تجارت، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کی تجارت، ان کی بیع، ان کی خرید و فروخت، ان کا کاروبار، ان کے بزنس، یہ اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتے، ان کی زبانوں پہ ذکر جاری رہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس بات کے بعد ہمیں امید ہے کہ یہاں کچھ ایسا نظر آئے گا کہ آپ کسی گلی سے گزرے اور آپ تکبیر پڑھ رہے ہو، آپ کو دیکھ کوئی اور بھی پڑھے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی عیب ہے؟ مسلمانوں کے ملک میں ہم رہتے ہیں، یہاں تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ لوگ گناہ کرتے ہوئے ڈھٹائی سے گناہ کرتے ہیں، بے شرم ہو کے گناہ کرتے ہیں۔ ہم نے گناہ کو اصل میں نا فیشن بنا دیا، گناہ فیشن بن گیا اور نیکی آر بن گئی ہوئی۔ یہ شیطان نے اتنا ہم پہ جو ہے نا وہ حاوی ہو گیا ہوا ہے، نیکی عیب بن گئی ہے۔ وہ اگر شلوار ٹوکروں سے اوپر کرے، لوگ اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، لوگ مذاق بنا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ جو ہے نا وہ نیک کام کر رہا ہو، اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھیں گے، اور برائی فیشن کے نام پہ کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، حیرانگی کی بات ہے، ابھی یہ برائی ہے نا ہماری، جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھو، نہیں رکھتے، لیکن کیا کیا شیطان نے؟ کیا کیا؟ اس نے پینٹ پھاڑ دی۔ پھٹی ہوئی ہے کہ نہیں پینٹ؟ یہ مرد کا سطر ہوتا ہے، یہ جو گھٹنے سے، گھٹنا بھی شامل ہے سطر کے اندر، گھٹنے سے اوپر سطر ہے، پھاڑ دی اس نے۔ اب پھٹی ہوئی پینٹ لے کے فیشن بن گیا، یہ برائی نہیں ہے سطر ظاہر کر رہا۔ آپ کسی کے سامنے پورا لباس اتار دیں، آپ کسی کے سامنے جو ہے نا وہ شارٹ پہن کے آ جائیں جو اپنے گھٹنے بھی نہیں ڈانپتا، ایک برابر ہے، ایک برابر ہے، یہ برائی نہیں، برائی ہے، لیکن فیشن کے نام پہ شیطان نے کروا دی۔ فیشن برائی جو ہے نا وہ کروا دیتا ہے شیطان۔ ہم نے فیشن بنا لی، ادھر سے جو ہے نا وہ یہ گھٹنا تو دور ہے، ٹخنے اوپر والی جگہ جو ہے یہاں سے بھی پینٹ پھٹ جاتی ہے کہ وہ جی یہ فیشن ہے۔ اور اگر کوئی شلوار تھوڑی سی اوپر رکھنا چاہتا ہے تو اس کو ہم نے ایپ بنا دیا، 1 انچ اوپر نہیں کی، اوپر سے جا کے جو بالکل قریب ہے ہمارے سطر کے، بلکہ سطر کے اندر شامل ہے، اس کو پھاڑ کے ننگا کر دیا، اور یہ فیشن کے نام پہ ہوا۔ برائی کرتے ہوئے شرم ہی نہیں آتی، اور نیکی کرتے آر لگتا ہے، لوگ برائی نہ مجھے اچھا نہ۔ اب دیکھیں آپ تکبیرات پڑھیں، آر کیا ہے؟ پڑھیں، صحابہ پڑھتے، مارکیٹ میں جا کے پڑھ، اس دور کی مارکیٹ بھی پھر اچھی مارکیٹیں ہوگی نا جہاں پر نیک لوگ بسا کرتے تھے۔ ابھی کئی بھائیوں نے کام شروع کیا، انہوں نے گاڑیاں، اس طرح کی گاڑی تیار کی اور اس کے اندر تکبیرات لگا دی ہیں، وہ مارکیٹوں کا وزٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے، اویئرنیس ہو، اور یہ کام کرنا چاہیے، ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا یہ کام۔ تو بہرحال برائی کرتے ہوئے جیسے نہیں نہ شرماتے، نیکی کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ بلند کرنا ان دنوں میں خاص طور پہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ ہمیں تکبیرات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزوں کی بات میں نے کر دی، روزے رکھیں، حج اور عمرہ ان دنوں کے اندر کرنا چاہیے۔ حج تو ویسے ہی ان دنوں میں ہے، اللہ نے رکھا ان دنوں میں، جو چلے گئے وہ چلے گئے، ابھی جو ادھر ہے ہمیں حج کے اعمال کر لینے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت، بڑی پیاری روایت۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے کہ ہم حج بھی چلے جائیں، جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے کے جائے، اور جو گئے ہیں اللہ ان کو بھی بلا لے۔ حج تو ویسے ایک دفعہ کر لے بندہ تو اس کافی ہے، لیکن اللہ اپنے گھر کو بار بار لے جائے، بندہ عمرہ کرنے جائے، اللہ سب کو حج کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ بیٹھ جاتا ہے، نماز فجر کی جماعت سے پڑھی، اب وہ بیٹھ گیا، اب یہ ذکر کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے۔ ان دنوں میں تو تکبیرات ہیں، تسبیح، تحلیل، سب کچھ کیے جائے، قرآن پڑھیں حتی تطلع الشمس، سورج طلوع ہو گیا، کتنا وہ ٹائم لگتا ہے؟ ابھی جو ہے نا وہ نماز پڑھ کے آپ بیٹھے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ، بہت زیادہ بھی ہو تو 1 گھنٹہ بن جائے گا،
ایک گھنٹہ بیٹھا رہا مسجد میں، اب سورج طلوع ہو گیا، طلوع ہونے کے بعد آپ نے فرمایا ثم قام فصلی رکعتین، پھر یہ کھڑا ہوتا ہے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، صرف 2 رکعتیں، اجرہ کاجر الحاج وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ۔ حدیث کے الفاظ پہ ذرا غور کریں، آپ نے فرمایا اس کا اجر ایسے ہوتا ہے جیسے ایک بندے نے حج کیا اور عمرہ کیا، اور حج اور عمرہ بھی مکمل 3 دفعہ آپ نے فرمایا مکمل مکمل مکمل، 3 دفعہ آپ نے یہ لفظ کیے، اس کو مکمل حج کا ثواب ملتا ہے جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کے مسجد سے نکلتا نہیں مسجد میں بیٹھا رہے، وہ ادھر ادھر تھوڑا سا قرآن پکڑ لیا، دعا کر لی، جگہ تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں، مسجد سے جاتا نہیں ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھا گپے لگا رہا ہے، موبائل استعمال کر رہا ہے اور کہتا ہے چلو جی اب آج جمعہ کر کے جاتے ہیں، ایسے نہیں۔ ہم قاری سہیب صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے بڑے بھائی قاری ابراہیم میر محمدی صاحب ہمارے استاد ہیں، صبح فجر کے بعد ہم کو قرآن سنایا کرتے ہیں، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں آج جمعہ کر کی جائے، جب بیٹھ جاتے قرآن سنا کے تھوڑا سا ٹائم بچا ہوتا، کہتے ادھر بیٹھ کے کوئی ویسے پڑھ لو، حج عمرہ کر کے نکلنا۔ تو یہ حج عمرہ اس طرح سے بھی ہو سکتا، ان دنوں میں نوافل کا اس انداز میں اہتمام کریں، 12 رکعتوں کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں جو سنتیں نوافل کی بات کر رہا ہوں، فرض تو پڑھ نہیں پڑھ نا، اور جو ظہر کی نماز ہے اس کی 6 رکعتیں، 4 پہلے ہیں 2 اس کے بعد ہیں۔ ہمیں رکعتوں میں ہی الجھے ہوتے ہیں، ہمیں نماز کی رکعتوں کا ہی پتہ نہیں ہے، اور کسی نے اتنی بنا دی کہ 17 ہی پڑھ دی عشاء کی، وہ کہتا ہے یار 17 پڑھنے بہتر ہے پڑھو ہی نہ، اتنی بنا لی یہ پڑھو گے تو جان چھوٹنی ہے، الجھا دیا ہمیں، عجیب سے معاملات میں ہم پڑھ گئے۔ آسان سے معاملات ہیں، دین بڑا آسان ہے، کہیں کہیں اس کے مسائل ہمیں مشکل لگتے ہیں ہمارے نفس کی وجہ سے، لیکن دین آسان۔ تو یہ 4 رکعتیں اور پہلے اور 2 بعد میں، ظہر کی اور مغرب کی 2 رکعتیں، 3 فرضوں کے بعد 2 رکعتیں، اور عشاء کی 4 فرضوں کے بعد 2 رکعتیں، یہ 12 بنتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جو ایک دن میں پڑھ لیتا اللہ جنت میں گھر بنا دیتا۔ اور جو کوئی ظہر کی نماز میں آپ نے یہ بھی فرمایا جو پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھے بعد میں بھی 4 رکعتیں پڑھے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ نوافل کا اہتمام زیادہ کریں ان دنوں میں، کیونکہ یہ فضیلت والے دن ہیں، ایسا سمجھے کہ جیسے ہم رمضان کے دن گزار رہے ہیں، اور یہ نظر آنا چاہیے ہماری زندگیوں کے اندر۔ نماز پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں گے، ان دنوں کے اعمال میں ایک تکبیرات کا اہتمام کرنا، حج اور عمرے کی بات ہو گئی ہے، اور نماز کا اہتمام، نماز فرضی تو پڑھنی پڑنی ہے، اللہ ہم سب کی پکی کر دے۔ کئی ایسے ہیں جن کی نمازیں پکی نہیں ہیں، نماز تو ضروری چیز ہے، نماز پڑھیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نوافل کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، پورے دن میں نوافل نظر رکھے۔ 12 یہ ہو گئے اشراق کی نماز ہے، جیسے میں نے کہا 2 رکھتے ہیں۔ اگر حج عمرے کا ثواب آپ لینا چاہیں تو پھر تو جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے، مسجد میں رہنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کر سکے ویسے 2 رکعتیں پڑھ لیں، اپنے آفس میں جائیں وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا تم میں سے کوئی ایسا ہے طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہر دن اپنے جوڑوں کے برابر صدقہ کرے؟ صحابہ نے کہا اتنے پیسے تو نہیں ہوتے کسی کے پاس، 350 400 جوڑ انسان کے جسم میں اگر ہے، 400 روپے ایک دن کا صدقہ کو بندہ اتنا نہیں کر سکتا؟ تو آپ نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، پورے جسم کا صدقہ نکل جاتا ہے۔ اور 4 رکعتیں اگر کو پڑھ لے، وہی اشراق کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کے زوال تک رہتا ہے، یہ بہت لمبا ٹائم، 4 رکعتیں کو پڑھ لے، اللہ نے فرمایا اے بندے دن کے آغاز میں تو 4 رکعتیں پڑھ لے، پورے دن میں تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ کتنے کمال کی بات، چھوٹا سا ہم کبھی وہ لکھ کے لگاتے ہیں جی، وہ لکھ کے لگا دیں، کسی سے دم کروائیے کرتے نہیں، ہماری دکان میں جو ہے نا وہ رزق نہیں آ رہا، یہاں پہ شیطان آئے گا، مسئلہ ہوگا، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کہتا ہے 4 رکعتیں تو پڑھ لے، میں تجھے کافی، پھر میں جانوں پھر تجھے پریشانی کیا ہے۔ تو اللہ سے یہ سودا کر لیے کر، چھوٹا سا کام ہے، 4-5 منٹ کا کام ہے، آپ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ لیں، اپنے دفتر میں جا کے، آفس میں جا کے، اپنے کام پہ جا کے، وہاں پہ 4 رکعتیں پڑھیں، پورا دن پھر اللہ کے والے۔ تو یہ کام ان دنوں میں کرنے کی روٹینیں بنا لیں، 12 رکعتوں میں کبھی اہتمام کریں۔ اشراق، چاشت، اوابین، یہ ساری ایک ہی نمازوں کے نام ہیں، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کے زوال تک سارا یہ وقت، زوال تقریباً 12 بج کے کوئی 1-2-4 منٹ پہ ہوگا ابھی، تو اس سے پہلے کتنا لمبا وقت بنتا ہے، تو اس کے اندر آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ و خیرات کرنا، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں ان دنوں میں خصوصی طور پہ۔ ویسے تو صدقہ و خیرات ہمیں ہر دن کرنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں زیادہ اہتمام سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دن بڑے خاص ہیں۔ ان دنوں کا کیا ہوا صدقہ دوسرے دنوں کے کیے ہوئے صدقے سے افضل ہے، ظاہری سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الصدقۃ لتدفع عن اہلها حر القبور
آپ نے فرمایا صدقہ جو ہے کرنے والا، جو بندہ صدقہ کرتا ہے نا اس کا صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، یعنی جہنم کی آگ کو اس سے دور کر دیتا ہے، اس کی گرمی کو دور کر دیتا ہے۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ وہ ایک شخص سے کسی نے پوچھا نا، بڑی پیاری بات ہے ویسے، اس نے کہا تم صدقہ بڑا کرتے ہو، تمہیں ڈر نہیں ہے پیسے کم ہو جائیں گے؟ اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، مان انفقت صدقۃ من مال، کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ تو نے کہا یہی جواب دے گا ہی آگے سے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ وہ اس نے ایک اور جواب دیا، اور یہ کیسا استدلال کیا اور کیا پیاری بات۔ وہ کہتا ہے قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ولی سے مراد نیک بندے، وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، خاص کوئی علامت نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو وہی ولی ہوگا، فلاں خاندان سے ہوا تو وہی ولی۔ کہتا اللہ نے کہا کہ میرے جو دوست ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہے، نہ مستقبل کا کوئی خوف ہے نہ ماضی کا کوئی غم ان کو یاد آتا، کچھ بھی نہیں۔ اور شہداء کے بارے میں اللہ نے یہی فرمایا کہ ان پہ بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، یہ دیکھیں کیسی پیاری بات اس بندے نے کی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے راستے میں دن کو رات کو چھپا کے ظاہر کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہے اور ان پر بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ نے شہداء کے بارے میں کہا، جیسے اللہ نے اپنے اولیاء کے بارے میں کہا، ایسے ہی اس بندے کے بارے میں کہا جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں۔ وہ کہتا ہے جب رب کہتا ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہے تو میں خوف کیوں کروں؟ میں تو اس کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہوں، مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے کہا جب بندہ صدقہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ گھر سے نکلا حتی یفک عنہا لحیی 70 شیطانا، اللہ رب العزت اس سے 70 شیطانوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس 70 شیطانوں کو اللہ صدقہ کرنے والے سے دور بھگا دیتا ہے، وہ اس پہ حاوی نہیں ہو سکتے، وہ اس پر اپنا جو ہے نا کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو صدقہ کرنے سے بھی شیطان دور ہوتا ہے۔ میں پہلے کہہ رہا تھا لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوتا ہے، وہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں دکان میں لگا لیں برکت کے لیے، دکان اور مکان کی خیر و برکت، یہ لگا لیں، اور اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ دین ایسا نہیں ہے، قرآن لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، پڑھنے سے ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہ نہیں قرآن میں گلے میں پورا قرآن ہی لٹکا لوں تو اس کا اثر نہیں، قرآن پڑھنے سے آپ کو کچھ ملے گا۔ ہاں قرآن پڑھ کے کوئی دم کر دے اس کا اثر ہوگا، قرآن پڑھنے سے اس کی تاثیر ہے۔ تو یہ چیزیں لوگ کرتے ہیں۔ ایک بات میں نے پہلے کہی، 4 رکعتیں پڑھ لے رب کے والے، دوسرا آپ اپنے کام پہ آئیں تھوڑا سا صدقہ کر دے، پھر اللہ پہ چھوڑ دے، شیطان دور ہو جائے گا، کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو ان دنوں میں خاص طور پہ صدقہ کریں، شیطان سے بچنے کے لیے گھر مال دکان اولاد یہ سب کچھ جو لکھا ہوتا ہے کہ صدقے کے ذریعے بھی انسان اس سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو صدقہ و خیرات کرنا بھی ان دنوں کے اندر، یہ جو 10 راتیں ان کا قیام کرنے کی کوشش کریں، یہ جو 10 دن ہیں ان دن کے اعمال دن میں کریں، راتوں کو قیام کریں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آتا ہے، رمضان جیسے ہی داخل، آخری رمضان کی راتیں داخل ہوتی، اللہ کے رسول کیا کرتے، شد مئزرا، اپنا جیسے کہتے ہیں نا بندہ تیار ہو گیا، لموٹ کا اصل ہوئی، اللہ کے رسول بالکل تیار ہو جاتے، اب یہ 10 راتیں آگے میں نے قیام کرنا، تو ان 10 راتوں میں بھی کوشش کریں کہ آپ قیام کریں، کوشش کریں ان 10 راتوں میں تہجد کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اعمال کریں، کیونکہ یہ پورے سال کی افضل دن ہے۔ اور اسلاف کا معمول کیا تھا، اللہ اکبر، سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ، وہ ان کے بارے کیا بیان کرنے والے کہتے ہیں، اذا دخل ایام العشر، جب 10 رات یہ دن آ جاتے نا، جیسے ذوالحجہ کا چاند نظر آتا وہ ہمیں ملتا ہی نہیں تھا، پھر وہ عبادت میں مشغول ہو جاتے، جیسے رمضان آتا تو لوگ عبادت میں مشغول ہو جاتے، اجتہادا شدیدا، اتنی زیادہ کوشش کرتے، اتنے زیادہ اعمال کرتے، اتنا مصروف ہوتے نیک اعمال میں، ان تک پہنچنا مشکل ہو جاتا۔ اور وہ پتہ کیا کہا کرتے تھے، وہ خود فرمایا کرتے تھے، لا تطفئ سروجکم لیالی العشر، ان 10 راتوں میں تمہارے چراغ بجھنے نہیں چاہیے۔ کیا مطلب، ان 10 راتوں میں کبھی قیام کرو، کبھی قرآن پڑھو۔ چراغ بجھنے کا مطلب یہ کہ بندہ سو جائے، لائٹ بند کی اور سو گیا،
تمہارے چراغ چلتے رہنے چاہیے ان 10 راتوں میں. ان 10 راتوں میں تمہیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے چاہیے. قرآن پڑھو, قیام کرو, دعائیں کرو, اللہ سے دعائیں مانگے, اللہ سے دعائیں قبول کروا. اللہ خاص دن ایسے نہیں دیتا, وہ کسی سے محبت کرتا ہے. بس اوقات بندہ سیل اس لیے بھی لگا دیتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو جائے, میرا فائدہ ہو جائے, چیز بک جائے. بس اوقات سیل اس لیے بھی لگائی جاتی ہے کہ یار اس محلے میں لوگ غریب رہتے ہیں, کچھ سیل لگا کے ان کی مدد ہی کر دو. اللہ کو اپنا فائدہ چاہیے. اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے. وہ تو بڑا کہ نا وہ قادر ہے اور غنی ہے, اس کو کسی کی کوئی احتیاج نہیں ہے. وہ ہمارے لیے یہ سیلیں لگاتا ہے, اس کو ہم سے محبت ہے تو وہ ہمیں ایسے دن دیتا ہے. رمضان دیا, اب یہ بھی 10 دن تمہیں دے دیے. اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے. اللہ اچھا یہ تو 10 دن دیے, ان میں اعمال بھی نیک کرے, گناہوں سے بھی بچے, توبہ بھی کرے, سب دعائیں بھی قبول کروائے. اللہ مجھے یہ بھی عطا کر دے. جو آپ کو چاہیے اللہ سے مانگتے رہے, کیونکہ یہ 10 دن بڑے خاص دن ہیں, بڑے خاص دن ہیں. اللہ ہمیں ان 10 دنوں کی جو عبادات کرنے کی توفیق دے, ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ان 10 دنوں میں قربانی ہے. قربانی کے بارے میں کئی مسائل ہیں, اب وقت نہیں ہے, ہم انشاءاللہ وہ ویسے آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو جواب دے دیں گے. لیکن ایک دو چیزیں ہیں وہ بڑے لوگوں نے وہ بات کی ہے کہ قربانی میت کی طرف سے ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو وہ ایک سوال میں نے کہا یہاں پہ اس کو ڈسکس کر دیا جائے, بس بات ختم ہو گئی ہے. تو میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, نہ صحابہ سے ثابت کہ مستقل کسی ایک بندے کے نام پہ قربانی کرنا. آپ حیران ہوں گے, ادارے بن گئے, فلاں ادارہ ہے جی, وہاں لوگ جاتے ہیں, یہ میری طرف سے نا فلاں کے لیے قربانی کرتا, یہ میری طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرتا, میری طرف سے میرے باپ کے لیے قربانی کرتا ہوں. تو آپ کوئی بھی کام کریں گے والدین کو تو اجر آٹومیٹکلی پہنچ جانا ہے. اور ویسے کسی کے نام کی قربانی کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی, آپ کے چچا فوت ہوئے, آپ نے کسی کے نام کی قربانی نہیں. اور پھر آپ نے کسی صحابی کو یہ بھی نہیں کہا کہ وہ میت کی طرف سے قربانی. مستقل قربانی کرنا بہرحال شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں یہ تو بہروپی ہے. لوگ کہتے ہیں استخارہ کروائیں, دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے استخارہ کروائیں, اتنی فیس دیں اور ہم سے استخارہ. اب یہ دیکھیں یہ کوئی دین ہے؟ استخارہ کروانا تو ہوتا ہی نہیں, استخارہ تو کرنا ہوتا ہے. ایک کام میں کر, بھائی کھانا کھلوا دے, آپ کو بھوک لگی, آپ کسی کے یار کے پیسے لو کھانا کھا لیں, آپ کا پیٹ بھر جائے گا. کمال والی بات ہے. بندہ کہ یار مجھے نا بھوک پڑی لگی, پیاس لگی ہے, یہ ذرا ایک گلاس پانی تو پی لے, بھائی اس وہ پی کے اس کا پیٹ بڑھے. استخارہ کروانا نہیں ہوتا, کرنا ہوتا ہے. میں کروں گا, حدیث کے الفاظ کیا دعا کے, خیر لی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسے یہ دعا سکھاتے, یہ بات ایسے نکل آئی ہے جیسے قرآن کی سورت سکھایا کرتے. اتنا اہم کام ہے استخارہ, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور اس کا اللہ میرے لیے کیا بہتر ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں یہ جاب کرنا چاہتا ہوں, میں یہ شادی کرنا چاہ رہا ہوں, اس جگہ پہ یہ کام, اللہ یہ میرے لیے اگر میرے دین کے لیے, میرے معاش کے لیے, میرے سارے معاملات, پھر رستے کھول دے. اگر نہیں بہتر تو اللہ اسے کسی اور طرف پھیر دے, مجھے کسی اور طرف پھیر دے, اور اس سے بہتر عطا کر. یہ کون کوئی کر سکتا ہے؟ میں کروں گا اپنے لیے, آپ اپنے لیے. تو اس طرح قربانی بھی اپنے لیے ہوتی ہے, کسی کے لیے خاص طور پہ کرنا. بہرحال اس طرح کے ادارے بنا کے ان کو فنڈنگ, یہ درست کام نہیں ہے. تو قربانی خاص کسی کے لیے نہیں ہے. باقی قربانی کا کام انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان 10 دنوں میں خصوصی طور پہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی فضیلت کو سمجھ کر اللہ ہمیں یہ فضیلت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.